आपके हाथ में जो मोबाइल फोन है वो ना सिर्फ राब्ते का जरिया है बल्कि इसमें छुपा हुआ है एक कीमती खजाना। जी हाँ, वो पुरानी खराब डिवाइस जो आपने अलमारी के किसी कोने में फेंक रखी है, उसमें सोना छुपा हुआ है। दुनिया के बड़े ममालिक इन नाकारा डिवाइसेस से खालिस सोना निकालकर अरबों डॉलर्स कमा रहे हैं, जबकि हम उन्हें कूड़े में फेंक देते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये कैसे मुमकिन है, किन किन डिवाइसेस में सोना छुपा हुआ होता है और दुनिया इस खजाने को कैसे बाजियाफ्त कर रही है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। यकीन करें ये मालूमात आपकी सोच बदल कर रख देगी। वंडर्स नेवर सीन के मौजूद सामीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। हम रोजमर्रा जिंदगी में कई ऐसी अशिया इस्तेमाल करते हैं जिनकी असल अहमियत हमें कभी मालूम नहीं होती। खास तौर पर जब बात पुराने मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर्स और दीगर इलेक्ट्रॉनिक आलात की हो तो हम उन्हें बेकार समझकर कचरे में फेंक देते हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि इन्हीं बेकार आलात के अंदर खालिस 22 कैरेट सोने की कीमती मिकदार छुपी हुई होती है। जी हाँ, साइंसदानों ने साबित किया है कि एक आम पुराना मोबाइल या कंप्यूटर 450 मिलीग्राम तक खालिस सोना रखता है। आज के इस बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो में हम बात करेंगे कि सोना आखिर कहाँ छुपा हुआ होता है, कैसे निकाला जाता है, इसकी आलमी अहमियत क्या है और हम किस तरह इस ज़िया को रोककर माशी फायदा हासिल कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में सोना इस्तेमाल करने की असल वजह इसकी बेहतरीन कंडक्टिविटी है। सोना बिजली को बहुत आसानी से मुंतकिल करता है, इस पर जंग नहीं लगता और ये तवील अरसे तक खराब नहीं होता। यही वजह है कि कंप्यूटर्स के मदरबोर्ड, प्रोसेसर्स, मोबाइल फोन्स, टीवी सर्किट्स और दीगर अहम चिप्स में बारीक तहों या राब्तों में सोना इस्तेमाल किया जाता है। हर स्मार्टफोन या फीचर फोन के अंदर मौजूद मदरबोर्ड, सिम स्लॉट और कनेक्टर्स में बारीक तहों में खालिस सोना इस्तेमाल किया जाता है। खास तौर पर फोन के सर्किट बोर्ड, प्रोसेसर्स, कैमरा कनेक्शन और बैटरी के कनेक्टर्स में सोना इस्तेमाल किया जाता है। ये तमाम हिस्से बरकी राब्तों के लिए इंतहाई हसास होते हैं, इसलिए इन पर जंग से बचने और बेहतरीन कारकर्दगी के लिए सोना इस्तेमाल किया जाता है। कंप्यूटर्स का दिल कहलाने वाला मदरबोर्ड मुख्तलिफ चिप्स, कार्ड्स और कनेक्टर्स पर मुश्तमिल होता है, जिनमें CPU सॉकेट, रैम स्लॉट्स, PCIe और USB कनेक्टर्स और पावर कनेक्टर्स शामिल होते हैं। ये तमाम जगहें बल्कि रॉ की बेहतरीन तरसील के लिए सोने की बारीक तहों से बनी हुई होती हैं। रैम और CPU चिप्स के अंदर मौजूद पिन्स और कनेक्टिंग लाइंस में सोना इस्तेमाल किया जाता है ताकि तेज़ रफ्तार और महफूज डेटा ट्रांसफ़र मुमकिन हो। इसके अलावा मौजूद सामीन इकराम, हार्ड ड्राइव्स और SSDs स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर भी छोटे कनेक्टर्स, सर्किट बोर्ड्स और बाज़ औक़ात मोटर कनेक्शन पर भी सोना इस्तेमाल किया जाता है, खास तौर पर सिग्नल कनेक्टर्स और डेटा ट्रांसफ़र इंटरफेसेस में। पुराने DVD और CD प्लेयर्स के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स, लेंस मॉड्यूल्स और रिमोट कंट्रोल यूनिट्स में भी सोना पाया जाता है। टीवी के मेन बोर्ड, पावर सप्लाई यूनिट और HDMI USB पोर्ट्स में सोने की मौजूदगी आम है। खास तौर पर पुराने CTR टीवी और इब्तदाई LED मॉडल्स ज़्यादा मिकदार में कीमती धाते रखते थे। कैमरे के अंदर मौजूद सेंसर्स, मेमोरी कार्ड स्लॉट्स, ऑडियो वीडियो आउटपुट और स्क्रीन कनेक्शंस में सोना इस्तेमाल होता है ताकि बेहतरीन बरकी कारकर्दगी हासिल की जा सके। इसके अलावा प्रिंटर्स और फैक्स मशीनों के अंदर मौजूद कार्ट्रिज कनेक्टर्स, USB पोर्ट्स, पावर यूनिट्स और सर्किट्स में भी सोना इस्तेमाल होता है, ख़ास तौर पर लेज़र प्रिंटर्स में। पुराने VCRs और कैसेट प्लेयर्स अगरचे अब ख़त्म हो चुके हैं, मगर इन आलात में सोने की अच्छी मिकदार मौजूद होती है, ख़ास तौर पर सर्किट बोर्ड्स और ट्यूब्स यूनिट्स में। डेटा सेंटर्स में इस्तेमाल होने वाले सर्वर्स, स्विचेस, रूटर्स और फायरवॉल आलात में आला मयार के कनेक्टर्स और सर्किट्स में सोना इस्तेमाल किया जाता है। जदीद एयर कंडीशनर्स और फ्रिजेस में मौजूद डिजिटल कंट्रोल पैनल्स और सेंसर बोर्ड्स में भी सोने की मामूली मिकदार पाई जाती है। इसके अलावा सामीन इकराम, पुराने गेम कंसोल्स जैसे प्लेस्टेशन, Xbox और अतारी, ये कंसोल्स अपने अंदर सोने से बने सर्किट्स कनेक्शन रखते थे, खास तौर पर इब्तदाई मॉडल्स में जैसे अतारी 2600 या इब्तदाई निंटेंडो सीरीज में। माहिरीन के मुताबिक एक आम मोबाइल में तकरीबन 0.03 ग्राम यानी 30 मिलीग्राम सोना होता है,
مگر پرانے موبائلز خاص طور پر کی بورڈ والے موبائلز یا ابتدائی سمارٹ فونز میں یہ مقدار بڑھ کر 450 ملی گرام تک جا سکتی ہے۔ اندازہ لگائیں اگر آپ کے پاس پرانے 10 موبائلز ہیں تو آپ کے ہاتھ میں تقریباً 4.5 گرام خالص سونا ہے۔ اب یہاں پر سب سے اہم سوال یہ ہے کہ آخر سونا کیسے نکالا جاتا ہے۔ یہاں پر اس کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ یہ مرحلہ معزز سامعین اکرام نہایت حساس، محنت طلب اور سائنسی طریقہ کار پر مشتمل ہوتا ہے۔ پہلا مرحلہ پرانی یا ناکارہ الیکٹرانک اشیاء جیسے موبائل فون، کمپیوٹر، ٹی وی، مدر بورڈز، ریم چپس اور دیگر ڈیوائسز کو جمع کرنا ہوتا ہے۔ اس میں خاص طور پر وہ حصے چنے جاتے ہیں جن میں برقی کنیکٹرز اور سرکٹس موجود ہوں۔ مدر بورڈز اور سرکٹس سب سے زیادہ اہم ہوتے ہیں۔ اکثر پرانے کمپیوٹرز اور فوجی آلات میں سونا زیادہ مقدار میں ہوتا ہے۔ ان اشیاء کو ہاتھ یا مشین کی مدد سے الگ کیا جاتا ہے تاکہ صرف وہ حصے حاصل ہوں جن میں قیمتی دھاتیں موجود ہوں۔ مثال کے طور پر کمپیوٹر سے مدر بورڈ الگ کرنا، فون سے بیٹری، اسکرین اور سرکٹ نکالنا، کنیکٹرز اور ساکٹ علیحدہ کرنا۔ اب سونے کو دوسری دھاتوں جیسے تانبا، چاندی، نکل، سیسا وغیرہ سے الگ کرنا ہوتا ہے۔ یہ کام مختلف کیمیائی اور فزیکل طریقوں سے سر انجام دیا جاتا ہے۔ یہ سب سے اہم اور حساس مرحلہ ہوتا ہے۔ اس میں سونے کو باریک تہوں یا کنیکٹرز سے نکالنے کے لیے مخصوص کیمیکل استعمال کیے جاتے ہیں۔ ایکوا ریجیا ایک انتہائی تیزاب ہے جو 3 حصے ہائیڈرو کلورک ایسڈ اور 1 حصہ نائٹرک ایسڈ کو ملا کر بنایا جاتا ہے۔ یہ واحد کیمیکل ہے جو خالص سونے کو تحلیل کر سکتا ہے۔ مدر بورڈ یا کنیکٹرز کو چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ کر ایکوا ریجیا میں ڈالا جاتا ہے۔ چند گھنٹوں میں سونا تیزاب میں گھل جاتا ہے جبکہ باقی دھاتیں نیچے بیٹھ جاتی ہیں۔ جب سونا تیزاب میں گھل جائے تو اسے دوبارہ سخت شکل میں لانے کے لیے ایک اور کیمیکل ڈالا جاتا ہے جیسے کہ سوڈیم میٹابائز سلفائٹ یا فیرس سلفیٹ۔ اس کے نتیجے میں سونا تیزاب سے نکل کر مٹی یا پاؤڈر کی شکل میں نیچے بیٹھ جاتا ہے۔ اسے فلٹر کر کے خشک کیا جاتا ہے۔ سونے کے پاؤڈر کو پانی سے دھو کر اچھی طرح فلٹر کیا جاتا ہے تاکہ کوئی زہریلا کیمیکل یا دوسری دھات ساتھ نہ رہ جائے۔ اب اس خشک پاؤڈر کو فرنس یعنی تندور میں ڈال کر تقریباً 1064 ڈگری سینٹی گریڈ پر پگھلایا جاتا ہے جو سونے کا نقطہ انجماد ہے۔ اس کے نتیجے میں سونا مائع بن کر مولڈ یعنی کالے میں ڈالا جاتا ہے۔ یہ سونے کی چھوٹی چھوٹی اینٹوں یا باز کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ اب بنے ہوئے سونے کی خالصیت کو مختلف طریقوں سے جانچا جاتا ہے۔ اس حوالے سے ایکس رے فلوریسنس، ایسے لیب ٹیسٹنگ اور ویٹ اینڈ کلر انالیسس جیسے طریقے سر انجام دیے جاتے ہیں۔ اکثر پرانی ڈیوائسز سے نکلنے والا سونا 22 کیرٹ یا اس سے زائد خالص ہوتا ہے۔ سونا نکالنے کا یہ عمل انتہائی خطرناک ہوتا ہے کیونکہ تیزاب بہت خطرناک ہوتا ہے، جلد کو جلا سکتا ہے، سانس کے ذریعے زہریلے دھوئیں سے نقصان ہو سکتا ہے، ماحول کو آلودہ کرنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اس لیے یہ کام صرف تربیت یافتہ افراد یا پروفیشنل لیبارٹریز میں مکمل حفاظتی لباس، ماسک، دستانے اور وینٹیلیشن کے ساتھ سر انجام دیا جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں عالمی سطح پر سونے کی ریکوری کی انڈسٹری کے حوالے سے۔ یہ 2017 کی بات ہے خواتین و حضرات، جہاں جاپانی حکومت نے اعلان کیا کہ وہ 2020 اولمپکس کے لیے تمام تمغے سونے، چاندی اور کانسی کی وہ مقدار استعمال کر کے بنائے گی جو پرانے موبائل فون اور کمپیوٹر سے نکالی جائے گی۔ لوگوں نے مذاق اڑایا، کیا جاپان اولمپکس کے لیے کوڑا چن رہا ہے؟ مگر جاپانی سائنسدانوں نے دنیا کو حیران کر دیا۔ چند مہینوں میں انہوں نے لاکھوں پرانے موبائل جمع کیے اور ان سے نکلنے والے سونے سے اصلی تمغے تیار کیے۔ یہ تھا خزانے کی سائنس کا پہلا مظاہرہ۔ پھر چلتے ہیں چین کے ایک چھوٹے سے شہر گیاؤ کی طرف۔ یہاں ہر گلی، ہر چھوٹے کارخانے میں لوگ ہاتھ سے پرانی ڈیوائسز توڑتے، سرکٹ سے کیمیکل کے ذریعے سونا نکالتے۔ بچوں کے ہاتھ کالے ہو چکے تھے، پانی زہریلا ہو چکا تھا، مگر لوگوں کو پرواہ نہیں تھی۔ کیوں؟ کیونکہ ان چھوٹے سرکٹس میں وہ سونا چھپا تھا جو غربت سے امیری کی راہ دکھاتا ہے۔ چین میں ہزاروں غیر رسمی ریکوری یونٹس کام کرتے ہیں جنہیں حکومت آج کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہے، مگر سونا وہ سب کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ جب یورپ اور امریکہ کو احساس ہوا کہ ای ویسٹ صرف بوجھ نہیں بلکہ خزانہ ہے تو انہوں نے اس کی ریکوری کو ایک انڈسٹری کا درجہ دے دیا۔ بیلجیم میں یومیکور نامی کمپنی نے دنیا کا سب سے صاف ستھرا اور جدید ریکوری پلانٹ بنایا۔ امریکہ میں ERI جیسی کمپنیاں پرانے الیکٹرانکس کو ری سائیکل کر کے خالص سونا نکالتی ہیں، اور یہ سب کچھ ماحول کو نقصان پہنچائے بغیر سر انجام دیا جاتا ہے۔
یہ جدید خزانے کے شکاری اب سمندروں میں نہیں جاتے بلکہ سرکٹس کے اندر جھانکتے ہیں۔ بھارت اور پاکستان میں لاکھوں لوگ گھروں یا چھوٹے ورک شاپس میں پرانی ڈیوائسز سے سونا نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر نہ صحیح معلومات ہوتی ہیں، نہ حفاظتی سامان اور نہ ہی کوئی سرکاری سرپرستی۔ یہ لوگ تیزاب اور خطرناک کیمیکلز سے سونا نکالتے ہیں مگر خود بیمار ہو جاتے ہیں۔ ایک ایسے شعبے میں جس میں اربوں ڈالر کا منافع ہے، وہ صرف چند گرام سونا کمانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بھی جان پر کھیل کر۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر مبنی مشینیں اب بن رہی ہیں جو خود کار طریقے سے سرکٹس کو سکین کر کے قیمتی دھاتیں الگ کرتی ہیں۔ 2020 تک یہ انڈسٹری ایک نئی شکل اختیار کر لے گی جہاں کمپیوٹر، موبائل اور الیکٹرانکس کی لاشوں سے سونا نکالا جائے گا، جیسے کسی سائنس فکشن فلم میں خزانے کی کھوج ہو رہی ہو۔